آپ حضرات نے شہر ریاست کے بڑے علماء کرام سے سیرت کے موضوع پر بہت ساری قیمتی باتیں سنی گزشتہ 2 جمعوں میں۔ اس جمعے میں بھی آپ حضرات کے سامنے سیرت کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر اور انسانوں پر سب سے بڑا احسان جو کیا، سب سے بڑا احسان وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور انسانوں کو آپ کی نبوت اور رسالت عطا کر کے کیا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انہی میں سے، انہی برادری میں سے، انہی نسل میں سے، انسانوں میں سے اللہ نے ایک شخص کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانوں ہی میں سے چنا، بنی آدم ہی میں سے چنا، اور انہی میں سے چن کے اللہ نے نبی اور رسول بنایا۔ یہ احسان ہے اللہ کا، بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو انسانوں ہی میں سے منتخب کر کے، مومنین ہی میں سے منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا، یہ پیغام دینا چاہا کہ اب سارے ایمان والوں کو، بلکہ سارے انسانوں کو اپنی زندگی نبی کی طرح بنا لینے کی ضرورت ہے۔ جیسے نبی نے زندگی گزاری، ہر انسان کو نبی کو اپنا آئیڈیل اور اسوہ اور نمونہ بنا لینا ہے، سیمپل بنا لینا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ کون سا ایمان معتبر ہوگا، کون سا اسلام معتبر ہوگا، کون سے اخلاق معتبر ہوں گے، ازدواجی زندگی کون سی معتبر ہوگی، فیملی زندگی کون سی معتبر ہوگی، جوانی کون سی معتبر ہوگی، بچپن کون سا معتبر ہوگا اللہ کے پاس۔ یہ سب چیزیں اللہ نے نبی علیہ السلام کی تربیت کر کے نبی کو رسول بنا کر بھیج کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا کہ ان کو دیکھ کے زندگی گزارنا ہے، اور صرف ایمان والوں کو نہیں، ساری انسانیت کو۔ ہر نبی، ہمارے نبی سے پہلے ہر نبی جب بھی آتا تھا، کوئی نبی تو خاص قبیلے کے لیے آتا تھا، کوئی خاص خاندان کے لیے آتا تھا، کوئی خاص ملک کے لیے آتا تھا۔ ان کی نبوت آفاقی نہیں تھی، ان کی نبوت ساری انسانیت کے لیے نہیں تھی۔ وہ لوگ آتے تھے، آ کر کیا کہتے تھے؟ ہر نبی آ کے یا قومی کہتا تھا، یعنی اے میری قوم، اے میری قوم، یعنی قوم کو دعوت دینا ہے، قوم کو ہدایت کے راستے پر لانا ہے۔ اللہ نے ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہی رکھی کہ وہ آپ اپنے خاندان والوں کو سدھار لو، اپنے قبیلے والوں کو سدھار لو، اپنے محلے والوں کو، اپنے ملک والوں کو سدھار لو۔ تو انہوں نے اسی طرح یا قومی کہہ کر مخاطب۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو اللہ نے نبی سے کہا، کیا کہا؟ قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کس سے؟ لوگوں سے، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ ساری انسانیت کے لیے، بلکہ سارے مخلوقات کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نبی، رسول، اسوہ، نمونہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، آپ انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں، انسانیت کے لیے بھی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، انسانیت کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے، نباتات کے، جمادات کے بھی نبی ہیں، اور سب اس کو محسوس کرتے ہیں۔
ہمارے نبی جنات کے لیے بھی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، سب کو یہ بات سمجھ میں آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت اور نبی اور رسول کے انسان بھی جانتے تھے، حیوان بھی جانتے تھے، درخت بھی جانتے تھے۔ درختوں کو بھی احساس ہوتا تھا کہ میرے نیچے سے نبی اور رسول گزر رہے ہیں۔ زمین کو بھی احساس ہوتا تھا کہ میرے اوپر جو شخصیت گزر رہی ہے وہ پیغمبر ہے۔ آسمان کو بھی احساس تھا کہ میرے نیچے جو گزر رہا ہے وہ وقت کا پیغمبر نبی اور رسول ہے۔ جانوروں کو اس کا علم تھا۔ کتنے احادیث میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جانوروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، بحیثیت نبی اور رسول کے، شکایتیں کی اپنے مالکوں کی، اپنے طرز عمل سے۔ جانوروں نے، ان کو بھی احساس تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول۔ دشمنوں کو بھی تھا۔ تو یہ سب لوگوں کو احساس جو ہوا نبوت کا، اس میں تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے ان کو اس کے بارے میں بتایا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جس چیز کا دخل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت زندگی گزاری، اخلاق کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ معاملات کے اعتبار سے، لوگوں کی مدد و نصرت کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، جوانی کے اعتبار سے، اور ازدواجی زندگی، فیملی زندگی کے اعتبار سے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے ہمارے نبی نے ایسی بے مثال اور عالیشان زندگی گزاری کہ نبی کی زندگی کے کسی ایک گوشے پر بھی کوئی مسلمان، کوئی انسان ایک حرف اعتراض نہیں کر سکتا، ایک اشکال نہیں کر سکتا، ایک ڈاؤٹ نہیں کر سکتا۔ ایسی شاندار زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ آپ کے اخلاق، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں دشمنان اسلام کہ اسلام کو تقویت ملی جنگوں سے، غزووں سے، لڑائی جھگڑوں سے، تلواروں سے۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے میرے دوستو، یہ تو بیمان کہتے ہیں۔ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سیرت پڑھنے والا، سیرت کی جانکاری رکھنے والا، نبی اور صحابہ کی زندگی کو قریب سے پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ اسلام جتنا نبی کے حسن اخلاق سے پہلا، اچھے اخلاق سے، اچھے کیریکٹر سے پہلا، صحابہ کے اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر سے پہلا، اتنا اسلام نہ تلوار سے پہلا نہ جنگوں سے پہلا۔ وہ تو بعد میں ضرورت پیش آئی لڑنے کی، جھگڑنے کی، ضرورت اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے اخلاق کا یہ حال تھا، آپ کی امانت داری اور دیانتداری کا یہ حال تھا کہ دشمن کو بھی مسلمانوں پر اعتماد تھا، بھروسہ۔ ہمارے نبی سے دشمنی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے تو ہمارے نبی نے حضرت علی کو ایک کام پہ لگایا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ جو امانتیں اور جو رقم اور جو چیزیں نبی کے پاس بطور امانت کے لوگوں کی رکھی ہوئی تھی، مشرکین کی رکھی ہوئی تھی، اہل مکہ کی رکھی ہوئی تھی، وہ چیزوں کو واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت علی کو کہا تھا کہ آپ رات میں میرے گھر میں آرام کیجئے اور صبح میں یہ کام کر کے آپ میرے ساتھ پھر مدینہ آئیے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جن سے لڑنا ہے، جو لوگ قتل کرنے کے در پہ ہیں، ان کو امانت داری میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، نبی کے اخلاق پر کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو، اگر وہ لوگ کہیں جاتے تھے سفر میں دور دراز علاقوں کو، تو اپنی ماں بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو مسلمانوں کی نگرانی میں لے کے جاتے تھے۔ ان کو کسی پہ بھروسہ نہیں تھا، اپنے ذات پہ بھروسہ نہیں تھا، اپنی برادریوں پہ بھروسہ نہیں تھا، لیکن مسلمانوں پر دشمنی کے باوجود بھروسہ تھا کہ مسلمان خیانت نہیں کر سکتا،
مسلمان بد اخلاقی نہیں کر سکتا۔ سب سے اچھے کیریکٹر، سب سے اچھے اخلاق نبی کے اور صحابہ کے، یہ طرز عمل سے بتایا نبی نے اور صحابہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے اتنے شاندار اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے کہ دنیا میں کوئی شخص نبی کے ان بلند و بالا اخلاق کے دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اتنے اونچے اخلاق پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ معلم انسانیت تھے۔ معلم کے معنی ٹیچر، سکھانے والا، ادب سکھانے والا، تہذیب سکھانے والا، علم سکھانے والا۔ ہمارے نبی معلم تھے، ساری انسانیت تھے۔ اور کیسے معلم تھے؟ آج کے جو معلمین ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کو بھی، جو اساتذہ ہیں، ان کو بھی یہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو تہذیب سکھانے کا موقع ملے، علم سکھانے کا موقع ملے، تو آپ کے سامنے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونی چاہیے۔ نبی بھی تو معلم تھے۔ کیسے کیسے لوگوں کو نبی نے صحابی بنایا، کیسے کیسے دماغ کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب اور تہذیب اور علم سکھا کر ان کو کتنے بڑے مقام پر فائز کیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام میں جو لوگ مشرکین میں سے منتقل ہو کے آئے ہیں، غیروں میں سے منتقل ہو کے آئے ہیں، وہ لوگ کیسے تھے؟ حضرت عمر خود آپ کے سامنے ہے ان کی زندگی کہ حضرت عمر کس صفات کے مالک تھے۔ ان کا غصہ، ان کا جلال، اور ان کی اسلام سے پہلے ان کی جہالت اور ان کی جو ہے شدت ایسی تھی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ غلام بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حلقے درس میں شامل ہو گئے، تو نبی نے ان کو ایسے سوال دیا کہ اسی عمر کے بارے میں آگے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیثیت معلم۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے، گناہ کرنے کی، بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے۔ نبی کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ نے اس شخص کی یہ بدتمیزی کو دیکھا، سنا کہ اس نے نبی سے ایک گناہ کرنے کا سوال کیا، زنا کرنے کا سوال کیا، صحابہ غصے میں آ گئے، ایک دوسرے کو گھورنے لگے، دانتیں پیسنے لگے کہ یہ کیسا سوال کر رہا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بال برابر بھی تبدیلی نہیں آئی اس سوال پر، اس کے سوال کرنے پر۔ حضور نے اپنے قریب بلا کے بٹھایا اور اس کو سمجھایا، کس شخص کو جو یہ نبی سے پوچھ رہا ہے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنے قریب بلا کے بٹھایا اور اس سے پوچھا ٹھیک ہے آپ زنا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے، اس کے بعد آپ زنا کیجیے۔ نبی نے ان سے کیا پوچھا؟ سب سے پہلے اس نے پوچھا نبی نے ان سے پوچھا کہ دیکھو کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری والدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو نبی نے کہا کہ تم بتاؤ اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، میں تو غصے میں آ جاؤں گا، میں تو اس کو ہلاک کر دوں گا، میں تو اس کو مار دوں گا جو میرے ماں کے اوپر بری نظر ڈالے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ پھر نبی نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے، زنا کرے؟ تو وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ میں کسی کو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو نبی نے کہا کہ تم جس کے ساتھ زنا کرنا چاہو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ پھر نبی نے کہا کیا تم اپنی بہن کے بارے میں یہ سوچو گے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا۔ نبی نے کہا کہ تم سوچو کہ تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی،
نبی نے کہا تمہاری کوئی خالہ کے ساتھ زنا کرے تو تم کیا کرو گے، پھوپھی کے ساتھ زنا کرو گے تو تم کیا کرو گے۔ اس طرح معلم انسانیت نے اس شخص کو جو گناہ کا سخت ارادہ لے کے آیا تھا، اس کو اپنے حسن نظام سے، حسن تربیت سے، حسن اخلاق سے ایسے سمجھایا کہ اس شخص کے دل و دماغ سے ساری گندگیاں ختم ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نبی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر یہ دعا کی، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اس کے دل کو صاف کر دیجیے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ یہ تین دعائیں لے کر بارگاہ رسالت سے وہ واپس آیا۔ حدیث روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ پھر اس شخص نے کبھی زندگی میں کسی نامحرم سے بدنگاہی بھی نہیں کی۔ یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بحیثیت معلم۔ کیا ہم لوگ صرف نبی کی ولادت پر خوشی منا کے نبی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ جلسے جلوس میں اور محفلیں منعقد کر کے تھوڑی دیر وقت گزار دیا ہم نبی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یا ہم سب کو بھی جاننا چاہیے کہ ہم میں جو ٹیچرز ہیں، ہم میں جو اساتذہ ہیں، ہم میں جو پڑھانے والے لیکچرر ہیں، کیا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم کے اپنا آئیڈیل اور اسوہ بھی بنانا چاہیے؟ کیا ہم یہ کوشش نہیں کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم بھی نبی کی طرح معلم بن جائیں، نبی کی طرح استاد بن جائیں؟ ہم میں جو لوگ تاجر ہیں، کیا وہ نہیں سوچ رہے کہ نبی علیہ السلام نے تجارت بھی کی، بزنس بھی کیا؟ کیا میری تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں جو شخص نوجوان ہے، کیا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی جوانی کو نبی علیہ السلام کی جوانی کی طرح گزارے؟ کیا ہم میں جو شخص شادی شدہ ہے، کیا وہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی، فیملی زندگی بھی اسی طرح بنا لے جس طرح نبی علیہ السلام نے ازدواجی زندگی گزارا ہے؟ ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تعلیمات دی ہیں۔ میرے دوستو، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اخلاق، کیریکٹر۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو سب سے پہلے اپناؤ۔ آج مسلمان لوگوں میں سب سے زیادہ جو چیز تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، مفقود ہو رہی ہے، وہ اخلاق اور کیریکٹر ہے۔ مسلمان بد اخلاق بنتا جا رہا ہے، مسلمان بد تہذیب بنتا جا رہا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی اور خود اپنوں کے ساتھ بھی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک پڑوسی مسلمان دوسرے پڑوسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ قوم کتنی بد اخلاق ہو رہی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے معاشروں میں، ہماری سوسائٹی میں آپ تاجرین کو دیکھیں، ایک بڑی تعداد بزنس مینوں کی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتی، کاروبار کر رہے ہیں مارکیٹ میں بیٹھ کر، لیکن مسلمان ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کسٹمر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اس کا دور تک ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تاجر ہیں بد اخلاقی میں مبتلا ہے، ٹیچرز ہیں، معلم ہیں، اکثر و بیشتر کی بات کر رہا ہوں میں، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کوشش کرتے ہیں تاجرین میں، ٹیچروں میں اور مبلغین میں، انسانوں میں اور قوم کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں اچھے لوگوں کی تعداد بھی ہے، لیکن اکثریت یہ ہے میرے دوستو کہ مسلمان آج اخلاق کے زیور سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اخلاق بنانا ہے میرے دوستو، کیسے اخلاق بنانا ہے؟ ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے، آپ نے صحابہ کرام کی جیسے تربیت کی تھی اخلاق کے اعتبار سے، وہ اخلاق ہم کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے محلوں میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟
بد اخلاقی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بات آپ صحیح کر رہے ہیں، معقول کر رہے ہیں، لیکن آپ اس بات کو، اس پریشانی کو بد اخلاقی کی وجہ سے پیش کر رہے ہیں، تو معاملہ حل ہونے کے بجائے اور بڑھ رہا ہے، لڑائی جھگڑے پیش آ رہے ہیں۔ آپ اچھے اخلاق میں تو پیش کر سکتے ہیں۔ کسی نے آپ کے گھر کے سامنے گاڑی لگا دی، مسلمان گاڑی لگانے والے کو اچھے اخلاق سے کوئی بول سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ گاڑی لگائے ہیں، یہ گاڑی میرے گھر کے سامنے ہے، جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، براہ کرم آپ اپنی گاڑی بازو ہٹا دیجیے۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اچھے اخلاق سے بولتے ہیں، گالی دے کے بولتے ہیں، بدتمیزی کر کے بولتے ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تب بھی کرتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اور زیادہ کر کے بتاتے ہیں۔ ہر معاشرے، ہر علاقے میں، ہر سوسائٹی میں یہی صورتحال ہے کہ ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، آ کے اس نے حضور کے سامنے یہ دعا کی۔ دعا کیا کی؟ اے اللہ مجھ پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائیے، باقی کسی پر بھی رحم نہ فرمائیے۔ یہ دعا کی اس نے۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ آپ مجھ پر رحم فرمائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائیے، باقی کسی پر بھی آپ رحم مت فرمائیے۔ جب نبی نے یہ دعا سنی تو ان کو بلا کے کہا کہ آپ نے اللہ کی وسیع رحمت کو بہت محدود کر دیا، آپ کو یہ دعا کرنا چاہیے تھا۔ وہ دیہاتی تھے، گاؤں سے آئے تھے، نہیں معلوم تھا ان کو بھی، ان کو یہ دعا کرنا چاہیے تھا اے اللہ آپ میرے اوپر بھی رحم فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم فرمائیے اور ساری انسانیت پر رحم فرمائیے، یہ دعا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ کی رحمت کو اپنے ساتھ خاص کر لیا اور نبی کے ساتھ خاص کر لیا۔ تو نبی نے ان کو بلا کے سمجھایا کہ آپ نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، ان کی تربیت کی۔ دیہات سے آئے تھے، گاؤں سے آئے تھے، تو وہ سن لیے اور سن کے جا کے مسجد ہی میں بیٹھ کے دور پیشاب کر دیا۔ مسجد ہی میں بیٹھ کے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو غصے سے چیخنے لگے، اٹھانے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور کہا کہ ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، مت روکو اس کو پیشاب کرنے سے، اس کو پورا پیشاب کر لینے دو، درمیانے پیشاب سے مت رکاؤ۔ اور اس کے بعد صحابہ کو روکا، جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو پھر بلایا، پھر بلا کر انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر گندگی نہیں کی جاتی ہے، آئندہ اس کا خیال۔ اتنا کہہ دیا اور ادھر صحابہ کا غصہ بھڑک اٹھا، لوگ مارنے کے لیے چلے گئے، اس کو توڑنے کے لیے چلے گئے، اس کو کہ مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لیکن معلم انسانیت نے روکا صحابہ کو اور کہا کہ وہ بیچارہ جاہل ہے، بدبی ہے، گاؤں سے آیا ہے دین سیکھنے کے لیے، اس کو نہیں معلوم کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا ہے، اس کی تربیت کرو اس نے اخلاق سے، اچھے اخلاق سے۔ اور نبی نے اس کو سمجھا کے بھیجا دیا اور پھر وہی صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ اور پانی سے اس مسجد کی صفائی کرو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا ایسے اخلاق ہم مسلمانوں کے پاس ہے؟ کیا ایسے اخلاق ہمارے مسلمانوں کے پاس ہے؟ کیا ایسے اخلاق مسجد کے انتظامیہ کے پاس ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آ کے گستاخی کرتے، مسجد میں آ کے کوئی گندگی کرتے یا مسجد میں آ کے کوئی نامناسب حرکت کرتے تو مسجد کو ہم مچھی بازار بنا دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں مسجدوں میں؟ کیوں؟ اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت یہی ہے میرے دوستوں کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنانے والے بنے۔ نبی سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا، سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو نبی کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے بھی پریشان ہیں، غیر بھی پریشان ہیں، دشمن بھی پریشان ہے ہمارے بد اخلاقیوں کی وجہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، چھوٹے تھے، وہ بچے تھے، نبی کے گھر میں آتے جاتے تھے، نبی کی خدمت کرتے تھے، تو 10 سال تک میں حضور کے گھر میں رہ کے حضور کا خادم بن کے رہا۔
لیکن میں نے کبھی 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتحت لوگوں کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مارنا تو بہت دور کی بات ہے، جھڑکنا گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے کبھی حضور کو نہ اپنے ماتحتوں پر، نہ گھر والوں پر، نہ بچوں پر، کسی پر ناراض ہوتے ہوئے، لڑتے ہوئے، مارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر بہت زیادہ غصہ آ جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے اوپر، تو آپ صرف ایک مرتبہ ادب کے ساتھ اس کا اظہار کر دیتے۔ پھر مثال دیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، مثال یہ دی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا گھر بلا کر، میں وہ کام سنا اور باہر آ گیا۔ جب میں باہر آیا تو میرے دوست بچے جو ہیں محلے میں کھیل رہے تھے، تو میں ان بچوں سے مل کے ان کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو گیا، بچوں کی طرح۔ میں ایک بچہ تھا، بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے اور مجھے وہ کام یاد نہیں رہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، بجائے کام کرنے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور آ کر کہا، مجھے بلایا ہے انس، تم سے تو میں نے ایک کام لگایا تھا، تم نے کافی دیر کر دی۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں بھول گیا، کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اذناہ شفقت اس وقت مجھے جو سزا دی وہ یہ تھی کہ آپ نے میرا کان پکڑا، عزیز طریقے کے ساتھ صرف کان پکڑا کر کے کہا، تم نے دیر کر دی، جلدی کرنا تھا، ابھی جا دیا ہو بس۔ آپ سوچئے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے ایسی گستاخی سنتا کرتا تو ہم الف سے لے کے یہاں تک اس کو کتنی گالیاں دے دیتے اپنی اولاد کو، بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تم نے میرا کام نہیں سنا۔ اگر کوئی مالک، کوئی غلام، کوئی نوکر اگر ہمارا کام نہ سنے تو ہمارا تکبر سر چڑھ کے بولنے لگتا ہے اور ہم اس کو جتنی بدتمیزی کرنا ہے کر دیتے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، کتنے عمدہ تھے کہ نبی اپنا ذاتی کام نہ کرنے کے باوجود خادم کو جو سزا دے رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اذناہ شفقت، معمولی غصے کا اظہار کر کے تھوڑا کام تو بڑھ رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کبھی آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو گالی گلوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہاں ہے میرے دوستوں وہ اخلاق؟ محمد رسول اللہ کے وہ اخلاق کہاں چلے گئے؟ کیا صحابہ کے ساتھ وہ اخلاق زمین میں دفن ہو گئے؟ کیا تابعین تابعین کے ساتھ نبی کے وہ کیریکٹر، اخلاق، صحابہ کے وہ اخلاق دفن ہو گئے؟ کیا ہم مسلمانوں کو آج ضرورت نہیں ہے؟ آج سب سے زیادہ پریشان مسلمانوں سے جو ہے وہ ہماری برادریاں، ہمارے اپنے لوگ ہیں جو زیادہ پریشان ہیں بد اخلاقیوں۔ ڈاکٹروں کے یہی بد اخلاقیاں ہیں، تاجروں کے یہی بد اخلاقیاں ہیں، کام کرنے والوں کے یہی بد اخلاقیاں ہیں، سیاسی لیڈروں کی یہی بد اخلاقیاں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے شہر کے ایک پرانے منسٹر، میں نام نہیں لوں گا ان کا ایک منسٹر کے پاس، سابقہ منسٹر کے پاس ہم گئے، مسلمان ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ جو ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ علماء ہیں شہر کے۔ آپ کے استقبال کا یہ عالم ہے کہ آپ جو ہے باہر 1 گھنٹہ علماء کو بٹھا دیے، جانتے ہیں اس میں شہر کے بڑے بڑے علماء ہیں، 1 گھنٹہ بٹھا دیے، کیمروں میں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر اندر سے، اور جو ذلیل کر رہے ہیں علماء کو وہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اندر سے۔ اور پھر جب ان کا وقت آیا ملنے کا تو اتنی بدتمیزی کے ساتھ انہوں نے علماء سے بات کی اور علماء کے اوپر ایسے رقیق تبصرے کیے کہ میں آپ کو مسجد کے ممبر پر کھڑے ہوتے بتا بھی نہیں سکتا۔ کون؟ مسلمان، وہ مسلمان جس کو اللہ نے قوم کا خادم بنایا تھا کسی وقت میں، قوم کا حاکم بنایا تھا کسی وقت میں، آج اس کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ نبی کے وارثین کی گستاخیاں کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کر۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ذلیل و خوار کر کے بتا رہا ہے۔ یہ اخلاق ہو گئے ہمارے مسلمانوں کے۔
اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی میں سب کو شامل نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن خراب لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمان اخلاق کے زیور سے دن بدن محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ سیرت کا سب سے اولین پیغام یہ ہے، آج آپ سب عہد کر کے اٹھے یہاں سے، 3 جمعوں سے آپ کو مسلسل حضور کی مبارک سیرت سنائی جا رہی ہے، بڑے بڑے علماء سے آپ کو 2 مرتبہ سنایا گیا ہے۔ آج بھی ہم سیرت کے عنوان پر آپ کے سامنے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں میرے دوستو۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی زندگی کو بنا دیں، ہمارے اخلاق بھی نبی کی طرح ہو جائے، ہمارے کیریکٹر بھی نبی کی طرح ہو جائے۔ آپ جس شعبے میں ہو اپنے کو نبی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں۔ آپ اگر بچپن میں ہیں نبی کے بچپن کو اپنا آئیڈیل بنائیں، آپ جوانی میں ہیں نبی کی جوانی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، آپ شادی شدہ میرڈ زندگی گزار رہے ہیں نبی کی ازدواجی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، آپ اگر تاجر ہیں نبی کی تجارت کو اپنا آئیڈیل بنائیں، بحیثیت تاجر نبی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، آپ اگر ٹیچر ہیں معلم انسانیت ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بنائیں، تبھی آپ کی کامیابی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ صرف محبتوں کے دعوے، محبتوں کا اظہار، فخر کرنے کا دور نہیں ہے۔ مسلمان کو سیرت کو مکمل طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کا سچا پکا وارث بنائے، اور جو اخلاق نبی اور صحابہ کے اندر تھے، تابعین تابعین کے اندر تھے، آج ان اخلاق کی پورے عالم کے مسلمانوں کو ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کو ضرورت ہے، ہماری اس ریاست کے، ہمارے اس شہر کے مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔